الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الحمدللہ ہم لوگ کے اسباق چل رہے ہیں اعلام السنہ المنشورہ جو عقیدے کی کتاب ہے۔ اس کے الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں سبق نمبر 1 میں درس اول میں 1 سے لے کے 35 تک سوال پڑھے، اور اس کے علاوہ کتاب کا خلاصہ ہم لوگوں نے پڑھا۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے سوال نمبر جو 8 پڑھا تھا، کم شروط العبادہ، کہ عبادت کے شرائط کتنے ہیں، اس سوال کو ذرا ایک مرتبہ دوبارہ غور سے سن لیجئے۔ انشاءاللہ امتحانوں میں بھی فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں یہ فائدہ دے گا۔ سوال نمبر 8 ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ عبادت کی شرائط کتنی ہیں۔ ظاہر ہے ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کوئی بھی کتنی عبادتیں کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کی عبادت کی شرائط کتنی ہیں؟ تو 3 شرائط ذکر کری تھیں کہ صدق العزیمہ، اخلاص النیہ اور موافقت الشرع۔ صدق العزیمہ مطلب یعنی اس کام کے کرنے کا پکا عزم کرنا، پکا ارادہ کرنا، اس کام کو کرنا۔ اخلاص النیہ کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرنا، اور موافقت الشرع کہ وہ کام شریعت کے مطابق ہو۔ یہ 3 شرائط تھیں۔ اب دیکھیں پہلی شرط میں لکھا ہوا ہے صدق العزیمہ وہو شرط فی وجودہا، اور دوسری جو 2 شرائط ہیں اخلاص النیہ موافقت الشرع، اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے وہما شرطان فی قبولہا۔ یہ امتحان میں بھی آتا ہے اور ذہن میں بھی رکھیں کہ پہلی جو شرط ہے نا صدق العزیمہ، یہ اس کے وجود کی شرط ہے کہ جب ایک شخص کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے گا، اس کام کو کرے گا تو وہ عبادت کا ایک وجود ہو جائے گا، وہ عبادت پائی جائے گی۔ اور باقی جو دوسری اخلاص النیہ موافقت الشرع، جب یہ دونوں پائی جائیں گے تو وہما شرطان فی قبولہا، اب وہ عبادت قبول ہو جائے گی کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اخلاص النیہ، اور تیسرے نمبر پہ وہ کام شریعت کے مطابق ہو تو وہ کام قبول ہو جائے گا۔ اگر پہلے شرط نہ ہو، صدق العزیمہ نہ ہو، خالی اخلاص النیہ ہو، موافقت الشرع ہو، وہ قبول بھی نہیں ہوگا، اس کا وجود ہی نہیں ہو تو قبول کیا ہوگا۔ لیکن پہلی شرط ہو کہ انسان کرے، عبادت کرے، صدق العزیمہ کرے، عبادت تو کرے، لیکن دوسری اور تیسری شرط ان میں سے ایک شرط نہیں پائی جائے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ ایک شخص جو ہے نا نماز پڑھتا ہے، اب وہ نماز ابھی پڑھ ہی نہیں رہا، ویسے لیٹے لیٹے سوچ رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں اور نماز پڑھوں گا، یوں کروں گا، ابھی صدق العزیمہ پائے نہیں کہ اس نے اٹھ کے نہ وضو کیا، نہ نماز کی تیاری کری، نہ نماز کا عزم کیا کرنے کا، نہ پڑھنے کا، تو وہ اس کا وجود ہی نہیں ہوا۔ یہ پہلی شرط۔ اب وہ اٹھ کے وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، یہ صدق العزیمہ ہو گیا۔ اب اخلاص النیہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے صرف نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ چلو اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھ لوں، یا ڈیوٹی ہے تو اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یا چلو ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ موافقت الشرع، اب وہ نماز بھی شریعت کے مطابق ہو، جس طریقے سے شریعت نے کہا گیا ہے، شریعت کے احکامات ہیں کہ نماز جس طریقے سے پڑھنی ہے ویسے پڑھے۔ اب وہ کھڑا بھی ہو گیا نماز پڑھنے اور اللہ کی رضا کے لیے بھی پڑھ رہا ہے، لیکن صدق موافقت الشرع نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، رکوع بعد میں کر رہا ہے، سجدہ پہلے کر رہا ہے، اور جو ہے نا الٹا سیدھا بیٹھ رہا ہے، تو شریعت کے جب مطابق نہیں ہوگی وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو دوسری اور تیسری شرط اخلاص النیہ موافقت الشرع وہما شرطان فی قبول ہے، یہ دونوں شرطیں اس کے قبول ہونے کی، اور پہلی شرط ہے اس کے وجود ہونے کی۔ اکثر امتحان میں بھی آتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک لکھا ہوتا ہے کہ یہ وجود کی ہے یا قبول کی ہے، یا وجود و قبول دونوں کی ہے، اس طرح دونوں اس طرح لکھا ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور زندگی میں بھی جب بھی عبادت کریں تو سوچیں کہ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، جانی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، قولی ہو، لسانی ہو، فعلی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی عبادت کرو، اس میں سوچیں کہ تینوں شرط ہماری پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی، تو اس کو کرنے کی جو ہے نا کوشش کریں۔ آج کا سبق اب شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق سوال نمبر 36 ما هو الایمان۔ پیچھے ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ مراتب اسلام جو ہیں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، وہ کتنے؟ 3 ہیں، الاسلام، الایمان، الاحسان۔ الاسلام کے جو ارکان تھے کتنے تھے؟ 5 تھے، وہ ہم لوگوں نے پڑھ لیے۔ اب یہاں سے جو دوسرا مراتب ہے، یعنی دوسرا جو مرتبہ ہے اسلام کا، یعنی انسان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پہلے مرتبے میں آتا ہے، جب اس سے مکمل کر لے گا تو پھر دوسرے مرتبے میں آئے گا، وہ کیا ہے؟ الایمان۔ الایمان کے یہاں سے اب الایمان کو شروع کر رہے ہیں، تو اب یہ الایمان ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام کے 3 مراتب ہیں، الاسلام، الایمان، الاحسان۔ الاسلام ہو گیا، اب الایمان کو یہاں سے ذکر کر رہے ہیں، وہی چلتا جائے گا۔ الایمان کی جو ہے کتنی، اب آگے اس کی ترتیب سے چلتے ہیں، لیکن ذہن میں آپ نے یہی رکھنا ہے کہ 3 مراتب ہیں، الاسلام، الایمان، الاحسان، پہلا ہو گیا، دوسرا چل رہا ہے الایمان۔ اب ما هو الایمان؟ الایمان قول و عمل،
قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، بس یہاں تک یاد کرنا ہے، والجوارح تک یاد کرنا ہے۔ اچھا جہاں تک میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں نا کہ جو جواب یاد کرنا ہے وہ وہاں تک یاد کرنا ہے، لیکن اس کے آگے 2-3 دفعہ ذرا پڑھ بھی لینا ہے، 2-3 مرتبہ اس جواب کو پڑھ لینا ہے۔ یہ نہیں کہ جہاں تک بولا یاد کرنا ہے بس وہیں تک یاد کر لیا باقی دیکھا بھی نہیں، اس کے آگے پورے جواب کو 2-3 مرتبہ دیکھ لینا ہے، لیکن جہاں تک آپ سے کہا جا رہا ہے یاد کرنا ہے اس کو بالکل پانی کی طرح یاد کر لینا ہے اس تعریفات کو۔ تو یہ ما هو الایمان کا جو جواب ہے، الایمان قول وعمل وقول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، یہاں تک یاد کرنا ہے، آگے اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اب دیکھیں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے قول و عمل کا، یعنی بات کہنے کا اور کام کا۔ قول القلب واللسان، اب قول کا تعلق کس سے ہے؟ دل اور زبان دونوں سے، یعنی دل کا قول بھی ہو زبان کا قول بھی ہو۔ وعمل القلب واللسان، اور عمل بھی کا تعلق بھی، عمل کا تعلق کس سے ہے؟ وعمل القلب واللسان والجوارح، عمل کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے اور زبان سے ہے، اور جوارح یعنی انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں، ہاتھ سے عبادت کرے گا، پاؤں سے عبادت، یہ ایمان کا تعلق ان سے بھی ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو اب ایمان نام ہے ان چیزوں کا، یا الایمان قول و عمل۔ اب قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، یہاں تک یاد کرنا ہے۔ اب آگے ان کی دلیلیں ان کو 1-2 دفعہ دیکھ لیجیے گا، ذہن نشین کر لیجیے گا۔ ما دلیل علی قول قول وعمل، اب قول وعمل کی دلیل کیا ہے کہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اپنے پڑھنے ایمان زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے، گناہ نیکی کرنے سے زیادہ ہوتا ہے، گناہ کرنے سے کم ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، سوال نمبر 38۔ آگے سوال نمبر 39، ما دلیل علی تفاضل اہل الایمان، اور اس کی کیا دلیل ہے کہ جو اہل ایمان ہے ان کو جو ہے نا فضیلت دی جاتی ہے، ان کے درجات بڑھتے ہیں، تو والسابقون السابقون اولئک المقربون، اس دلیل کو ذہن میں رکھ لیں۔ آگے سوال نمبر 40، ما دلیل علی ان الایمان یشمل الدین کلہ عند الاطلاق، پیچھے عرض کیا تھا نا کہ اسلام کے 3 مراتب ہیں، الاسلام، الایمان، الاحسان، اس میں سے ہر ایک کا اطلاق پورے کے پورے جو ہے نا کس پر ہوتا ہے؟ ایمان، پورے کے پورے کس پر ہوتا ہے؟ کیا نام ہے؟ دین پر ہوتا ہے۔ تو پیچھے اسلام کی تعریف، تو اسلام کی تو دلیل یہ دی تھی کہ اسلام کا جو اطلاق پورے دین پر ہوتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دلیل دی تھی۔ ایمان کا اطلاق پورے دین پر ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل میں یہ جو حدیث شریف ذکر کی گئی نا وفد عبد القیس کی، آمرکم بالایمان باللہ وحدہ، اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا، اس کو 2-4 بار پڑھ لیجئے گا۔ آگے سوال نمبر 41، ما دلیل علی تعریف الارکان بالارکان الستہ عند تفصیل، اب ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کے 6 ارکان، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ حدیث جبریل میں جو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے پوچھا گیا کہ ایمان کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہاں تک یاد کر لیجیے گا، ان تؤمن باللہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 41۔ سوال نمبر 42، ما دلیل من الکتاب والجملہ، قرآن کریم سے کیا دلیل ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، یہ 6 ارکان کی قرآن کریم سے کیا دلیل ہے؟ تو یہ دلیل ذہن میں رکھ لیجیے گا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، یہ قرآن پاک کی جو دلیل ہے، ظاہر یہ امتحان دینے والے حفاظ اکرامی ہوں گے، جو بھی کتاب کا امتحان دے گا ظاہر وہ حافظ ہوگا، تو دلیل ان کے لیے اس لیے آسان ہوگی کہ ان کو 2-4 بار پڑھ لیں گے اور یہ دیکھ لیں گے، دیکھیں اس میں چیز کا ذکر کیا گیا۔ اب دیکھیں پیچھے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، اب یہ دلیل آگے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، اب آگے دیکھیں من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اس دلیل میں اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے بھی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اب آگے سوال نمبر 43، سوال نمبر 43، اب یہاں سے جو ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، اس کو ایک ایک کر کے ذکر کریں۔ اس ایمان کی کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ مراتب اسلام کتنے؟ 3، اسلام، ایمان، احسان۔ ایمان کے اسلام کے ارکان 5، ایمان کے ارکان 6۔ اب ان 6 میں سے پہلا رکن یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ ان تؤمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لانا۔ اب پوچھ رہے ہیں ما معنی، سوال نمبر 43، ما معنی الایمان باللہ عز وجل، کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس تعریف کو یاد کر لیجیے گا، کیا ہوا؟ تصدیق الجازم من صمیم القلب بوجود ذاتہ تعالی، بس یہاں تک یاد کر لینا ہے کہ زبان سے اقرار بھی کرنا اور دل کی گہرائیوں سے ماننا بھی کہ اللہ پاک کا جو اللہ پاک کے وجود ہے، اللہ پاک کے وجود کو ماننا، تو بوجود ذاتہ تعالی تک یہاں تک یاد کر لینا اس کی تعریف کو۔ تو یہاں تک ایمان کا جو 6 ارکان اس میں پہلا رکن ان تؤمن باللہ، اس کو شروع کیا۔ اب اس کی تفصیل کریں گے کہ اللہ پر ایمان لانا، دل کی زبان سے بھی اقرار کرنا اور دل کی گہرائیوں سے ماننا بھی کہ اس کا وجود ہے، اب وجود ہے۔ اب اس اللہ ان تؤمن باللہ کی اس میں تفصیل کرنے میں 3 چیزوں کو ذکر کریں گے، ذہن میں رکھیں۔ پہلا اس میں ذکر کریں گے توحید الالہیہ، دوسرے نمبر پہ ذکر کریں گے توحید الربوبیہ، اور تیسرے نمبر پہ ذکر کریں گے توحید الاسماء والصفات۔ یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں، توحید الالہیہ، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات۔ اب ان کی ایک ایک کر کے تفصیل آتی جائے گی۔ پہلے نمبر پہ
توحید الالہیہ. اب سوال نمبر 44، ما ہوا توحید الالہیہ؟ اب اس کی تعریف ذہن یاد کر لیں. وافراد اللہ عز وجل بجمیع انواع العبادۃ الظاہرہ والباطنہ قولا وعملا. بس یہاں تک قولا وعملا، بلکہ آگے بھی یاد کر لیں. ونفی العبادۃ عن کل ما سوى اللہ تعالی کائنا من کان. یہاں تک یاد کر لیں. وہ افراد اللہ عز وجل بجمیع انواع العبادت الظاہرہ والباطنہ، کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہر چیز میں ظاہری ہو یا باطنی ہو، قولی ہو و عملی ہو. ونفی العبادت عن کل ما سوى اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی نفی کرنا. لا الہ الا اللہ میں نفی اس بات ہوتا ہے، ذہن میں رکھیں. لا الہ الا اللہ میں نفی اس بات ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کی نفی کی جاتی ہے، دوسری چیز کو ثابت کیا جاتا ہے. لا الہ ہر چیز کی عبادت کی نفی کر کے الا اللہ سے ثابت کیا جاتا ہے کہ صرف اور صرف عبادت اللہ کے لیے ہے. تو نفی اور اثبات لا الہ الا اللہ میں ہوتا ہے. تو توحید الالہیہ میں وہی ہے. توحید الالہیہ اسی کو بولتے ہیں، الوہیت کو، کہ ہر چیز کی عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا. وہ عبادت کیا ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، قولی ہو عملی ہو، اور ہر عبادت کو اس کے اللہ کے علاوہ سے جو ہے نا نفی کرنا. تو یہاں تک اس کو جو ہے نا یاد کر لینا. یہ ہو گیا توحید الالہیہ. اب آگے ما ہوا ضد توحید الالہیہ. توحید الالہیہ تو ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ ہر چیز کی عبادت کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، اس کے علاوہ کے لیے نفی کرنا. اس کی ضد کیا ہے؟ سوال نمبر 45 میں. تو ضدہ ہوا شرک. ضدہ ہوا شرک، اس کی ضد کیا ہے؟ وہ شرک ہے. آگے وہو نوعان، شرک اکبر ینافیہ بالکلیہ، شرک اصغر ینافیہ کمالی. شرک اکبر ینافیہ کمالی. یہاں تک یاد کر لیں کہ ضد توحید الالہیہ اس کی ضد کیا ہے؟ وہ شرک. ہو نوعان، شرک اکبر ینافی بالکلیہ اور شرک اصغر ینافی کمالی. یہاں تک یاد کرنا ہے کہ توحید الالہیہ کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. شرک. اب وہ نوعان، اس شرک کی دو قسمیں، پہلی شرک اکبر اور دوسری شرک اصغر. شرک اکبر ینافی بالکلیہ، شرک اکبر یعنی جو الہیت کو، توحید کو بالکل ختم کر دیتی ہے، بالکل ختم کر دیتی ہے. اور شرک اصغر ینافی کمالی، وہ توحید الہیہ کی جو کمال ہے نا، مکمل ہونا، اس کو کم کر دیتی ہے. شرک اصغر یہ کرتی ہو. اور شرک اکبر خدا نہ خاصہ کسی میں ہو تو توحید الالہیہ جو اس کو بالکل ختم کر دیتی ہے. اب آگے شرک کی دو قسمیں بتائیں نا، شرک اکبر، شرک اصغر. اب ان کی تعریف کریں گے. سوال نمبر 46 کہ شرک ما ہو شرک الاکبر. شرک اکبر کیا ہے؟ تو اس کی تعریف کو یاد کر لیجیے گا. ہوا اتخاذ العبد من دون اللہ ندا یسویہ برب العالمین. بس یہاں تک یاد کر لینا، برب العالمین تک، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود جاننا اور اس کو اللہ کے برابر سمجھنا، یہ شرک اکبر ہے. یسویہ برب العالمین. یہاں تک اس کو یاد کر لینا. آگے میں بار بار کروں کہ آگے جواب کو پورا 2-3 بار پڑھ لینا ہے آپ کو. یہ نہیں کہ بس آگے پڑھنا ہی نہیں ہے، دیکھنا ہی نہیں ہے، آگے پڑھ لینا ہے، لیکن پانی کی طرح بالکل حفظ جو کرنا ہے، جتنی تعریفات آپ کو بتائی جا رہی ہیں اتنا حفظ کرنا ہے. اب آگے سوال نمبر 47 ما ہو شرک الاصغر. کہ شرک کی دو قسمیں کری تھی نا، شرک اکبر اور شرک اصغر. تو شرک اصغر کیا ہے؟ تو شرک اصغر کی تعریف یاد کر لیجیے گا. ہوا یسیر الریاء الداخل فی تحسین العمل المراد به اللہ تعالی. کہ شرک اصغر یہ ہے کہ وہ ہلکا سا جو ہے نا ریا اندر داخل ہو جائے، ہلکا سا ریا آ جائے اور عمل کو صحیح کرنے میں، خوبصورت بنانے میں، اور مراد اللہ تعالی ہوں. جیسے اکثر لوگ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت کر کے، بڑا دکھا کے پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن کمرے میں جب نماز پڑھیں گے، اکیلے قرآن پڑھیں گے، میں ایسے قرآن پڑھیں گے، اکیلے کمرے میں نماز پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے، لیکن مسجد میں پڑھ رہے ہیں جب پتہ ہے وہاں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو ہے نا بڑا بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس طریقے سے وہاں پہ یہ تھوڑا سا دکھلاوے کی نہیں کرنا، یہ ریا ہے، یہ شرک اصغر ہے. لیکن مراد اس کی اللہ ہی ہوتی ہے، لیکن میں ایسی تھوڑوں کو دکھانے کی ذرا میں بڑا شیخ اور بڑا صوفی نظر آنے لگوں، تو یہ دکھانے کے لیے کرنا، یہ عمل جو ہے شرک اصغر ہے. تو یہ اس کی تعریف کو یاد کر لینا. وہ یسیر الریاء الداخل فی تحسین العمل المراد به اللہ تعالی. یہاں تک شرک اصغر کی تعریف کو یاد کر لینا. سوال نمبر 48 کہ ما الفرق بین الوا و ثم فی هذه الالفاظ. اس سوال کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے 2 لائنیں دیکھیں. یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان. کیا مطلب؟ کہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ ما شاء اللہ وشاء فلان، کہ اللہ جو چاہے اور جو فلاں آدمی چاہے، اور یعنی واو کو نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ جو چاہے پھر وہ جو چاہے. اس کی مثال ایسے سمجھیں، واو اور ثم کا فرق بتا رہے ہیں سوال میں، کہ اگر ما شاء اللہ وشاء فلان میں کریں گے تو اس میں واو کی وجہ سے ما شاء اللہ وشاء فلان میں دونوں میں برابری ہو جائے گی، کہ اللہ جو چاہے اور وہ جو چاہے دونوں برابر ہو گئے. لیکن اگر ثم لگائیں گے واو کی جگہ کہ ما شاء اللہ ثم شاء، کہ اللہ جو چاہے پھر جو وہ چاہے، تو اللہ اوپر ہو گیا اور پھر دوسرے نمبر پہ وہ ہو گیا. اس کی مثال ایسے سمجھیں، اگر میں آپ سے بولوں کہ آپ 1 اور 2 لیں، 1
اور دو لیں، اس کا مطلب یعنی ایک اور دو دونوں برابر ہو گئے، ایک اور دو، بیچ میں اور یعنی جو واو لگا، اور واو کا مطلب ہوتا ہے نا اور، عربی میں واو کا مطلب ہوتا ہے اور. اگر آپ سے بولیں ایک اور دو تو اس میں دونوں شامل ہو گئے. لیکن میں آپ سے بولوں ایک پھر دو، ایک پھر دو یعنی ایک ثم دو، پھر کا مطلب ہوتا ہے ثم. تو اب یہ جو لگا اس کا مطلب ہے کہ پہلے ایک اس کے بعد نمبر ہے دو کا. لیکن اگر ایسے بولیں گے ایک اور دو، اس کا مطلب ہے دونوں ایک ساتھ. تو اسی طریقے سے بتانا ہے کہ واو اور ثم میں یہی فرق ہے کہ ایسا بولنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو استعمال کریں تو واو کا استعمال نہ کریں بلکہ ثم کا استعمال کریں، کہ پہلا درجہ اللہ کا، اس کے بعد پھر جو ہے نا دوسرے کا. ایسے نہیں اللہ کا اور دوسرے کا، اس طریقے سے نہیں. تو یہی سوال میں 48 میں بتا رہے ہیں کہ مل فرق بین الواو و ثم فی هذه الالفاظ، کس الفاظ میں یعنی جو ماشاء اللہ و شاء ماشاء اللہ ثم شاء، اس میں واو اور ثم کے کیا فرق ہے. تو بس اس کو ذہن میں رکھیں، اس کا جواب یہ یاد کریں کہ لأن العطف بالواو ويقتضي بالمقارنة والتسوية، لأن العطف بالواو ويقتضي المقارنة والتسوية. اس کو یاد کر کے یعنی پہلے یاد کرنے کے لیے ان العطف بالواو ويقتضي المقارنة والتسوية، کہ واو تو جو ہے نا تقاضا کرتا ہے برابری کا. اس کے بعد دوسری لائن میں یاد کرنا ہے بخلاف العطف بثم المقتضی للتبعیہ. پہلے یاد کرنا ہے واو کے بارے میں کیا یاد کرنا ہے کہ لأن العطف بالواو ويقتضي بالمقارنة والتسوية، کہ واو تو جو ہے نا برابری کا جو ہے نا وہ عطف جو ہوتا ہے اس کا برابری کی نہیں ہوتا ہے. اور لیکن جو ثم کا عطف جو ہوتا ہے بخلاف العطف بثم المقتضی للتبعیہ، کہ ثم کا ہوتا ہے اسے دور کرنے کی نہیں ہوتی، کہ پہلے وہ دوسرے نمبر پہ وہ یعنی اسے دور کر دیتا ہے پہلے والے سے. تو اس کو یاد کر لینا یہاں تک جو نشان لگا ہوا ہے. آگے سوال نمبر 49، آپ کو عرض کیا تھا نا کہ الایمان کے کتنے رکن ہیں؟ 6. پہلے نمبر پہ کیا تھا؟ ان تؤمن باللہ، ان تؤمن باللہ چل رہا ہے. پھر یہ عرض کیا تھا کہ ان تؤمن باللہ میں 3 چیزیں ہوں گی، توحید الالہیہ، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات. توحید الالہیہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا. توحید الالہیہ کیا پڑھا کہ توحید الالہیہ کی تعریف، اس کے ضد، پھر ضد میں جو اس کی دو جو شرک ہیں، شرک کی جو 2 قسمیں ہیں ان کو جو ہے نا ذکر کیا. اب آگے ان تؤمن باللہ میں دوسری چیز توحید الربوبیہ یہاں سے ذکر کریں. ما ہوا ہے توحید الربوبیہ؟ توحید الربوبیہ کیا ہے اس کو یاد کر لیں. هو الاقرار الجازم بان اللہ تعالی رب کل شیء و ملیکہ. بس یہاں تک یاد کرنا ہے. هو الاقرار الجازم بان اللہ تعالی رب کل شیء و ملیکہ، کہ اس چیز کا اقرار کرنا کہ اللہ پاک ہی ہر چیز کو پالنے والا ہے اور اس کا مالک ہے. ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے توحید الالہیہ پڑھا تھا. اب توحید الربوبیہ کا تعلق کس سے؟ پالنے سے ہے، کہ وہ الاقرار الجازم بان اللہ تعالی رب کل شیء. توحید الالہیہ میں پڑھا تھا کہ اللہ صرف اور صرف عبادت اللہ کے لیے. اس میں یہ کہ صرف اور صرف ہمیں پالنے والا اور ہم سب کا ہر چیز کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اس کی یعنی ربوبیت کا اقرار کرنا، توحید کا اقرار. یہ یاد کر لینا بس یہاں تک. وہ مالک آگے پڑھ لیجیے گا. آگے سوال نمبر 50، ما ہوا ضد توحید الربوبیہ. اب توحید الربوبیہ کی ضد کیا ہے؟ تو اس کی ضد یہ یاد کر لیجیے گا، وہ اعتقاد متصرف مع اللہ عز وجل فی ای شیء من تدبیر الکون. بس یہاں تک کہ اس چیز کا اعتقاد کرنا ہے کہ اللہ پال رہا ہے، پالن ہار ہے نا، اللہ چیز کو بنا رہا ہے، اس چیز کا مالک ہے. تو اس چیز کی اس کی ضد کیا ہے کہ اس ذہن میں یہ بھی اعتقاد رکھنا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، کوئی بابا، کوئی فلانا، کوئی بزرگ، کوئی چیز، کوئی فلانا اس کے ساتھ جو ہے نا یہ کام کر رہا ہے. بارش بھی ہم کسی سے مانگیں گے تو دے دے گا، اور اس کو جو ہے نا بیٹا بھی جو ہے نا کوئی دے دے گا، بیٹی بھی کوئی دے دے، خدا نہ خاصے. اس طریقے سے عقیدہ رکھنا یہ توحید الربوبیہ کی ضد ہے. تو وہ اعتقاد متصرف مع اللہ عز وجل فی ای شیء من تدبیر الکون، کہ کائنات کے بنانے میں کسی بھی تدبیر میں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ماننا یہ ضد الربوبیہ ہے. تو یہاں تک یاد کر لیجیے گا. آگے سوال نمبر 51، آپ کے سامنے عرض کیا تھا نا کہ ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ 6. ان 6 میں پہلا کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ. ان تؤمن باللہ میں کتنی چیزیں؟ 3. توحید الربوبیہ، توحید الالہیہ، توحید الربوبیہ 2 ہو گیا. تیسرے نمبر پہ توحید الاسماء والصفات. اب ما ہوا توحید الاسماء والصفات؟ توحید الاسماء والصفات کیا ہے؟ تو اس کی تعریف کو یاد کر لیجیے گا. والایمان بما وصف اللہ تعالی بھی نفسہ فی کتابہ ووصفہ بھی رسولہ من اسماء الحسنى والصفات العلی. بس یہاں تک یاد کر لینا کہ ایمان رکھنا اس چیز کا جو اللہ پاک نے اپنی تعریف کری، اپنی صفت بیان کری ہے اپنی کتاب میں، یا اللہ کی جو صفت بیان کری ہے اسماء الحسنى یعنی اللہ کے نام کے ذریعے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے نا اقوال میں، اپنی حدیث شریف میں جو ذکر کری ہیں، اس پہ ایمان رکھنا کہ جو بھی اللہ کی صفت ہے، جو بھی اللہ کا اسماء ہے، جو بھی اللہ کا نام ہے، اس پر کیا رکھنا؟ ایمان رکھنا. تو الایمان بما وصف اللہ تعالی به نفسه فی کتابہ ووصفہ به رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاسماء الحسنى والصفات العلی. یہاں تک یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اب سوال نمبر 52 52،
کہ یہ جو دلیل اسماء الحسنہ اس کی قرآن سے کیا دلیل ہے، تو وللہ الاسماء الحسنہ، اس کو ذہن میں کر لیجیے گا۔ سوال نمبر 53 ما مثال اسماء الحسنہ من القرآن، قرآن سے اللہ پاک کی جو اسماء الحسنہ کی کیا دلیل ہے سب دیکھ لیجیے گا، یہ آسان ہے ساری۔ ما مثال اسماء الحسنہ من السنہ، کتاب سے کیا دلیل ہے صحیح بھی دیکھ لیجیے گا۔ سوال نمبر 55، اب یہ سوال نمبر 55 سنیں، علی کم نوع دلالت الاسماء الحسنہ، کہ اسماء الحسنہ کی دلالت کرنے کی کتنی قسمیں ہیں۔ بھائی اس کو سمجھنے اتنا خاص سمجھ نہیں آئے گا ساتھیوں کو، بھائی اس کو اس طریقے سے یاد کر لیں کہ علی کم نوع دلالت الاسماء الحسنہ، اسماء الحسنہ کی دلالت کرتے ہوئے کتنی قسمیں ہیں، تو وہ علی ثلاثۃ انواع، 3 قسمیں ہیں۔ دلالت علی الذات مطابقہ، دلالت علی الصفات المشتقہ منها تضمنا، دلالت علی الصفات التي مشتقت منها التزاما۔ اس کو یاد کر لیجیے، یاد کس کو کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، مطابقہ، تضمنا، التزاما، کہ 3 قسم، علی ثلاثۃ انواع، 3 قسمیں، کتنی قسمیں، 3 قسمیں، مطابقہ، تضمنا، التزاما، ان 3 کو یاد کر لیجیے گا۔ اب ما مثال ذالک، اس کی مثال جو ہے نا انہوں نے مثال دی ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے اسمہ تعالی الرحمن الرحیم، پیچھے ذکر کیا نا دلالت علی الذات مطابقا، جو اس کی ذات پر دلالت کرے گی وہ ہوگی مطابقی، اور جو اس کی صفات سے کوئی چیز نکلے گی وہ ہوگی تضمنی، ٹھیک ہے، اور جو اس صفات کو جو چیز لازم ہوگی وہ ہوگی التزامی۔ مثال کے طور پہ دیکھا آگے انہوں نے مثال دی، اس میں سمجھانے کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے اسمہ تعالی الرحمن الرحیم، اب الرحمن الرحیم اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفات ہے، اب یدل علی ذات المسمى وهو اللہ، اب اس الرحمن الرحیم سے اللہ ہی مراد ہے، تو یہ ہو گئے دلالت کیا ہو گئے مطابقی۔ وعلی صفت المشتق منها وہی الرحمہ، بس الرحمن الرحیم میں رحمت پائی جاتی ہے، یہ ہو گئے تضمنی۔ وعلی غیرها من صفات التي لم تشق منها كالحیاء والقدرۃ، ظاہر ہے جو جس کے اندر رحمان اور رحیم ہوگا اس کے اندر زندگی بھی ہوگی، اس کے اندر طاقت بھی ہوگی، یہ ہوگا التزامی۔ تو بس اس طریقے سے یاد کر لیجیے گا کہ دلالت الاسماء الحسنہ کتنی، 3 ہیں، مطابقی، تضمنی، التزاما، مطابقہ، تضمنا، التزاما، 3 کو بس اس طریقے سے یاد کر لیجیے گا۔ آگے سوال نمبر 57، کم قسم دلالت الاسماء الحسنہ من جہت التضمن، اب اس میں جو دلالت جو اسماء الحسنہ کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی نا، مطابقاً، تضمنا، التزاما، بولے اسماء الحسنہ کی جو تضمن کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، تو اس کی 4 قسمیں ہیں، اس کو بھی اس طریقے سے یاد کر لیجیے گا۔ اس کی کتنی قسمیں، 4 قسمیں ہیں۔ الاول الاسم العلم المتضمن لجميع معانی الاسماء الحسنہ وهو اللہ، یہاں تک یاد کر لینا۔ الثانی ما يتضمن صفت ذات اللہ عز وجل، یہاں تک یاد کر لینا۔ پہلا الاسم العلم، ایسے یاد کر لیں، پہلا الاسم العلم، دوسرا الثانی صفت ذات اللہ عز وجل، الثالث تیسرا ما يتضمن صفت فعل اللہ جیسے کالخالق الرازق، الرابع ما يتضمن تنزہ تعالی و تقدسہ، اور چوتھا ما يتضمن تنزہ تعالی و تقدسہ۔ جو تضمنی اعتبار سے اس کی جو ہے نا 4 قسمیں ہوں گی، پہلا الاسم العلم، دوسرا صفت ذات اللہ عز وجل، تیسرا ما يتضمن صفت فعل اللہ، اور چوتھا ما يتضمن تنزہ تعالی و تقدسہ۔ آگے سوال نمبر 58 کہ کم اقسام الاسماء الحسنہ من جہت اطلاق علی اللہ عز وجل، کہ اللہ پاک کے اسماء الحسنہ میں جو اس کی اپنی ذات پر اطلاق کرنے کی کتنی قسم ہیں، یعنی اللہ پاک کی ذات کے اوپر جن اسماء الحسنہ کا جو ہے نا بولے جاتے ہیں، جو اسماء الحسنہ اللہ پاک کی ذات کے حوالے سے بولے جاتے ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس کو ایسے یاد کر لینا یہاں سے، منہا، ان میں سے کیا ہے، ما یطلق علی اللہ مفردن، بس یہاں تک پہلا، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کا اطلاق صرف اور صرف اللہ پاک پر ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ لائن دیکھیں، وَمِنْهَا مَا لَا يُطْلَقُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا مَعَ الْمُقَابَلَةِ، لیکن ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ ساتھ جو اس کے بعد جو مقابلے ہوتے ہیں نا، اس کے جو اللہ کے مقابل جو چیز آتی ہیں اس کے بارے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ بھائی ان 2 کو یاد کر لینا، مِنْهَا مَا يُطْلَقُ عَلَى اللَّهِ مُفْرَدًا، دوسرا مِنْهَا مَا لَا يُطْلَقُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا مَعَ الْمُقَابَلَةِ، بس یہ یاد کر لینا۔ اب آگے سوال نمبر 59، سوال نمبر 59 کیا ہے، 59، تقدم ان صفات اللہ منها ذاتیہ و فعلیہ فما مثال ذات من الکتاب، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ پاک کے جو اسماء الحسنہ ہے نا، جو اللہ پاک کی صفات جو ذکر کی گئی ہیں، اس میں بعض صفات دلالت کریں گی اللہ کی ذات پر، اور بعض صفات دلالت کریں گی وہ فعلیہ اللہ کے فعل پر، یعنی منہا الذاتیہ منہا فعلیہ، ان صفات اللہ تعالی منہا ذاتیہ و فعلیہ، کہ بعض صفات دلالت کریں گی اللہ کی ذات پر، بعض دلالت کریں گے اللہ کے فعل پر، کہ بعض سے مراد صرف اللہ تعالی ہوں گے، بعض سے مراد اللہ تعالیٰ کا کام ہوگا کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا جو ہے نا اوامر فرمائے، یا کیا کیا کام فرمائے، فعل فرمائے۔ اب فما مثال صفات ذالک من الکتاب، اب اس میں سے یہ جو مثال دے رہا ہے نا اس سوال میں، اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جو اللہ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں، جیسے بل یداہ مبسوطتان،
کل شیء ہالک الا وجہہ، ان دو تین مثالوں کو ذہن میں رکھ لیں کہ بل یداہ مبسوطتان میں اس سے اللہ کی ذات مراد ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، وجہ سے صرف اللہ کی ذات مراد ہے. ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ان مثالوں سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ اللہ کی ذات مراد ہے. اس سوال میں ذہن میں رکھیں. آگے سوال نمبر 60 میں جو حدیث شریف سے جو دلائل دی گئی جس میں اللہ کی ذات مراد لی گئی ہے اسماء الحسنی میں، اس کو ذکر کیا گیا. سوال نمبر 61 میں پیچھے سوال میں ذکر کیا جاتا ہے نا کہ وہ اللہ کے اسماء الحسنی جو اللہ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں. سوال نمبر 61 میں وہ اسماء الحسنی جو اللہ کی کس پر دلالت کرتے ہیں؟ اللہ کے فعل پر، افعال پر دلالت کرتے ہیں، جن سے اللہ کا افعال مراد ہوتا ہے. جیسے ثم استوى الى السماء، اس کو ذہن میں رکھیں. ذات کی مثال بل یداہ مبسوطتان کل شیء ہالک الا وجہ. فعل کی مثال جو اسماء الحسنی اللہ کے افعال پر بولے جاتے ہیں، جیسے ثم استوى الى السماء هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، کہ دیکھو ثم استوى الى السماء اس میں اللہ کا فعل ذکر ہے. مثال ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، اب اس میں ان ياتيهم الله یہ اللہ کا فعل ہے، تو اللہ کے فعل کی مثال ہے. یہ سوال نمبر 62 میں اس میں بھی جو ہے کس کو ذکر کیا جا رہا ہے؟ اللہ پاک کے افعال کو ذکر کیا جا رہا ہے حدیث شریف میں جو وارد ہوئے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے گا. تو بس سوال نمبر 62 تک آج کے سبق کو اکتفا کرتے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا کہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ مراتب اسلام کتنے ہیں؟ 3. الاسلام، الایمان، الاحسان. اسلام کے ارکان کتنے تھے؟ 5، وہ ختم ہو گئے. آج کے سبق میں ہم نے ایمان شروع کیا. ایمان کی تعریف ذکر کی گئی، پھر ایمان کی جو ارکان ہیں ان کو ذکر کیا گیا. پہلے نمبر پہ جو رکن تھا ان تؤمن باللہ، اس کو ذکر کیا گیا. ان تؤمن باللہ میں 3 چیزیں ذکر کی گئیں، 3 چیزیں ذکر چل رہی ہیں. پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ توحید الالہیہ، اس کی تعریف اور اس کی جو ضد ہے اس کو یاد کر لیں. دوسرے نمبر پہ توحید الربوبیہ، اس کی تعریف اور اس کی ضد کو یاد کر لیں. تیسرے نمبر پہ توحید الاسماء و صفات، اس کو جو ہے نا ذکر، اس کی تعریف کو یاد کر لیں، اس کا جو ذکر چلے ان کو یاد کر لیں. تو آج کے سبق نمبر یعنی سوال نمبر 62 تک آج کے سوال کو اکتفا کرتے ہیں. اگلا جو ہے نا انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے نا مکمل کریں گے. جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ پاک قبول فرمائے. جو غلطی کمی کوتاہی اس کو معاف فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.